اج دے اس مختصر ٹائم کے اندر حضور غوث پاک محمد سبحانی شاہ غازی لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تعلیمات کے حوالے دے نال انشاءاللہ گفتگو جڑی ہے وہ پیش کروں گا۔ دعا اللہ رب العزت صحیح معنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب صحیح معنی کے اندر حضور شیخ عبد القادر جیلانی محمد سبحانی ربانی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محمد سبحانی کے حوالے دے نال تعلیمات کے حوالے دے نال اسی جتنی گفتگو چھٹی سی انشاءاللہ اسی آغاز کرنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محمد سبحانی کے حوالے شاہباز لامکانی آپ نے ایک چیز بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اساس الامر الاسلام۔ آپ نے فرمایا کہ سب چیزاں کا مدار جڑا ہے وہ اسلام ہے، یعنی سب چیزاں کی بنیاد جڑی ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے اندر آنا ایک بنیاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سی کہ ثم الایمان، اسلام تو بعد پھر جڑا ہے وہ ایمان ہے، دوسرا درجہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم العمل بکتاب اللہ، فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کتاب و شریعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اسلام، ایمان، کتاب اللہ اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اور پھر فرمایا کہ ثم الاخلاص فی العمل مع توحید القلب عند کمال الایمان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر انہاں جدوں یہ چیزاں تھانوں حاصل ہو جاون، اسلام بھی، ایمان بھی، کتاب اللہ بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، پھر آپ نے فرمایا کہ ثم الاخلاص فی العمل، اور فرمایا کہ پھر جڑا ہے عمل جڑا ہے اور اخلاص کے نال کرنا ہے اور دل نو جڑا ہے توحید نو تسلیم کرنا ہے اور آخری وقت تک جڑا ہے اس دے اوتے ایمان دے نال ڈٹیا کرنا ہے۔ تو ساڈے اس معاشرے کے اندر میں بیان کیتا سی کہ عمل تو جڑی ہے پوری ہو چکی ہے، یعنی کہ زبانی جڑا ہے وہ کلمہ رہ گیا اور عملی طور پہ جڑا ہے وہ مسلمان جڑا ہے دور 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 ہوئے جا رہے دن ب دن، کیونکہ سانوں ایسیا چیزاں دے اندر الجھا دیتا گیا، ساڈے گھراں دے اندر ایسیا چیزاں جڑیاں نے وہ بھیج دتیاں گئیاں اور انہوں نے سی بڑا خود جڑا ہے جا کے بڑا فخر دے نال خرید کے لے کے آنے ہیں، اور اس کی وجہ تو جڑا ہے گھراں دے گھر جڑے برباد ہو رہے ہیں اور جڑا ہے یورپ دا ماحول جڑا سارے گھراں دے اندر وہ جڑا ہے بڑوان چڑھ ہے۔ تو وجہ یہ بنی کہ پہلے جتھے صبح آغاز دے نال نماز قرآن پاک کی تلاوت ہوندی سی گھراں دے اندر، اج اس معاشرے دے اندر المیہ یہ ہو چکیا ہے کہ اس گھر دے اندر جتھے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوندی سی، درود پاک دیا صداواں آندیاں سی گھراں دے اندر، ماواں بہناں آٹا گوندیاں سی، جھاڑو دیندیاں سی، تو اللہ رب العزت کے نام دے تسبیحات پڑھدیاں سی،
درود پاک پڑھدیاں سی، لیکن المیہ یہ آیا کہ اج صبح اٹھو گے تو تھانوں صبح صبح ہی گانیاں دی آوازاں وہ آن، تو یہ معاشرے کے اندر جڑا ہے گند بھیجا گیا اور اس کو اسی بڑا خوشی کے نال قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان نو ایک دین تو دور کرن دا، ویسے تو انہیں آخیا بھی چلو انہوں نے لڑ مسلمانوں نال سکتے نہیں، انہوں نے کوئی ہڑا نہیں سکتے، لیکن ایسی انہوں کے اندر چیزاں بھیج دے تاکہ انہوں اندروں جڑا کھوکھلا کر دیتا جائے۔ ایک چیز ہے نا مثال کے طور پر لکڑی ہے، انہوں اندر کھوکھلا کر دیتا جائے، باہروں بڑی خوبصورت بنی ہوئے، رنگ روپ کیتا ہوئے، ہر طرح کا انہوں سجایا مزین کیتا ہوئے، لیکن اندروں کھوکھلی ہوئے اور انہوں یوں ہی تسی جو ہی سٹ مارو گے بیٹھو گے یا کوئی ایسا کام کرو گے کہ وہ ٹوٹ جاوے گی، ان کی حقیقت تھوڑے سامنے آ جائے گی۔ تو اس کافر نے اور جڑا یہود و نصارا نے عیسائی نے یہ سارے اس طرح کا وار کیتا، جو ہندوؤں نے سکھاں نے اس طرح کا وار کیتا کہ مسلمانوں کو اندروں جڑا ہے کھوکھلا کر دیتا، اس کھوکھے دی طرح، اس لکڑی دی طرح کہ جڑی اندروں خالی ہے اور اندر تے تسی جڑا ہے اتو دے بڑا خوبصورت لگے۔ تو یہ مسلمان کی حقیقت بن چکی ہے اج کے مسلمان، اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بھی نے لیکن ہر بندہ نہیں، کیونکہ اکثریت جڑی ہے اس کے اندر غرق ہو چکی ہے۔ تو عمل تو جڑا ہے مسلمان کو دور کیتا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جڑا ہے سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے پابندی دے نال عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک فرقہ سی رجا جو کہتا سی کہ کلمہ کا پڑھ لینا کافی ہے، یعنی کلمہ بندے پڑھ لیا ہوں، عمل کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں، زکات کی ضرورت نہیں، کوئی ایسے عمل کی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا تو یہی بندے کی نجات واسطے کافی ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھیا ہے بندہ اسلام کے اندر آ گیا، اور ایمان ہوتا ادو ہی ہوئے گا مکمل ہے جدوں اس عمل کرے گا۔ عمل تو بعد جڑا ہے صرف کلمہ جڑا ہے بندے واسطے کافی نہیں، کلمہ اس وقت کافی ہے جب وہ شریک ساریاں تمام فرائض بندہ پڑھنے بھی اور تے عمل بھی کرے۔ تو اہل سنت کے نزدیک جڑا ہے نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا اگر استطاعت کے مطابق، یعنی کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو اسی جڑا ہے فالو کرنا ہے، اس کی جڑی پیروی کرنی ہے۔ اس کو چھڈن تو بغیر چھڑ دیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اور پھر ایسے بھی حضرات جو کہ اپنے آپ تصوف کا جڑا ہے ماہر کہتے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کتب ربانی الفتح الربانی کے اندر آپ مجلس نمبر 45 کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تترقى درجۃ العبد من الاسلام الى الايمان، آپ فرماتے ہیں انسان کو اسلام سے ایمان کی طرف ترقی ملتی ہے، یعنی کہ انسان جڑا ہے اسلام کے اندر آیا ہے اور اسلام تو بندے کو ایمان کی طرف ترقی ملتی ہے۔ جدو اسلام قبول کرے گا، اسلام کے اندر آئے گا تو آپ فرماتے ہیں پھر اسلام تو جڑا ہے اس بندے کو ترقی ملے گی ایمان کی طرف۔ اور اسی اج جڑا ہے ترقیاں ہور پاسے لے کے جا رہے ہیں، اسی ہور چیز کی ترقی جڑے اس پیچھے لگی ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی جڑی ترقی ہے وہ اسلام تو بعد ایمان کی طرف ہے، اور فرمایا وَمِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِيقَانِ، فرمایا کہ پھر ایمان کو ترقی بندہ کر کے جڑا ہے ایقان تکر جاتا ہے، اور پھر فرمایا وَمِنَ الْإِيقَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، آپ فرماتے ہیں پھر ایقان تو بعد پھر بندہ جڑا ہے معرفت کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ معرفت کی طرف اس بندے دا جڑا سفر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى الْعِلْمِ، اور آپ فرماتے ہیں کہ جدو بندہ معرفت کی طرف جاتا ہے تو پھر إِلَى الْعِلْمِ، آپ فرماتے ہیں کہ پھر بندے جڑا ہے علم کی طرف پہنچ جاتا ہے، یعنی معرفت بندے کو حاصل ہوتی ہے تو پھر علم تک پہنچتا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں
وَمِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْمُحَبَّةِ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جدو بندہ علم تک جاتا ہے اور علم تو پھر جڑا ہے بندہ محبت تک پہنچ جاتا ہے اور پھر فرمایا وَمِن طَلَبِهِ إِلَى مَطْلُوبِ الشَّيْءِ آپ فرماتے ہیں کہ پھر بندہ جڑا ہے طلب کرتا ہے اور پھر محبوبیت جڑا ہے طلب دی طرف جڑا ہے مطلوبیت دی طرف چلا جاتا ہے تو اے آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جڑا ہے پھر جا کے بندہ اللہ دا ولی بنتا ہے یعنی کہ پہلے بندہ جڑا اسلام تو ایمان دی طرف ترقی کرتا ہے اور پھر ایمان تو ایقان دی طرف ترقی کرتا ہے اور پھر ایقان تو معرفت دی طرف ترقی کرتا ہے اور پھر معرفت تو علم دی طرف ترقی کرتا ہے اور پھر علم تو جڑا ہے محبت دی طرف ترقی کرتا ہے اور پھر محبت تو بعد جڑا ہے محبوبیت دی طرف ترقی کرتا ہے اور پھر جڑا ہے طلب تو مطلوبیت دی طرف ترقی کر کے جب پہنچتا ہے تو پھر جا کے وہ اللہ دا ولی بنتا ہے ساڈے اج اس معاشرے دے اندر تے ہر اٹ پٹو تے کوئی نہ کوئی تے ماشاءاللہ ولی ٹکیا پہ ہوتا ہے ہاں اینا عالمیہ بیڑا ہو چکیا ہے کہ اس بندے نو کلمہ تک نہیں آندا ہوندا شریعت محمدی دا پتہ تک نہیں ہوندا فرائض دا پتہ نہیں ہوندا غسل دے فرائض دا پتہ نہیں ہوندا وضو دے فرائض دا پتہ نہیں ہوندا نجاست دا پتہ نہیں ہوندا اور اسی جڑا ہے انہاں دے کول ایسی ایسی امیداں بن کے چلے جاتے ہیں اور اتنے بھویں شریعت محمدی دا جڑے ہے چھری دے نال کٹیا جا رہا ہوگا لیکن اسی پیر مننا او بھائی ایسے ذہناں نوں کڈو باہر ایسے ذہناں تو نکلو پیر وہی ہوئے گا جس پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانے تو بڑا کوئی پیر نہیں ہے گا یا کوئی بڑا پیر ہے تو پیش کرو جے بڑا پیر نہیں ہے آپ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ پہلے اسلام لے کے آؤ اسلام کے بعد پھر ایمان لے کے آؤ اور پھر ایمان تو ترقی کرو ایقان کی طرف اور پھر ایقان کی طرف جڑی ترقی کر کے معرفت کی طرف پہنچو اور پھر معرفت تو ترقی کر کے علم کی طرف پہنچو اور پھر علم تو ترقی کر کے جڑا ہے وہ محبت کی طرف پہنچو پھر محبت تو ترقی کرتے ہوئے محبوبیت کی طرف پہنچو تو بھائی پھر جا کے ولی بنتا ہے ایویں ولی نہیں بن جاتا کہ اس بندے نو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہ ہوئے اور اپنا جڑا ہے اس جڑا ہے سلسلہ جڑا چلایا ہوئے پیری مریدی دا اور مرید صاحب ہوئی جڑے نے ٹھکے ہوئے آپ بھی گئے ہوئے اور نال 5-7 جڑے گھر دیاں بھی گئی ہوئے عورتاں تو ایسے بھی پیروں کو پناہ منگنی چاہیے جڑے شریعت محمدی دا جڑا ہے گلا جڑا ہے اس چھری پھیرتے ہیں ایسے پیران دے کول نہیں جانا چاہتا ہاں ایسے پیر دے کول جانا جو تھانوں شریعت محمدی دی طرف تھانوں گامزن کرے پتہ چلے کہ اے واقعی پیر ہے تسی پہنچو دربار شریف دے اور انہاں دے آستانے تے پہنچو پتہ لگے بھی واقعی یار انہاں دے اندر شریعت محمدی دی جڑی خوشبو ٹپک رہی ہے تو ایسے پیران دے کول اور ایسے عالم دیناں دے کول پہنچنا تاکہ سانو جڑی ہے وہ دنیا تو چھڑا کے آخرت کی طرف جڑا ہے ساری رہنمائی کریں تو ایسے پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دا نام جڑا لینا بڑا سوکھا ہے 11ویں کھانا بڑا سوکھا ہے 12ویں پکانا بڑا سوکھا ہے اور کھانا جڑا ہے وہ بڑا سوکھا ہے لیکن سونے دی تعلیم نو پڑھ کے اندر تے عمل کرنا یہ بڑا اوکھا ہے سنو یہ بڑا اوکھا ہے ہاں ہن سناؤ کہ بھلا کسی پیر نو جا کے پھر ویکھاں گا بھی وہ پیر تھانوں صحیح راہ دیندا ہے نہیں تصوف اے پیراں نے پیش کیتا ہے سونے نے اور اے پھر او نے اے عام شخصیت نہیں میں گل کراں گا تو پھر لمبی نکل جاوے گی آپ او نے کہ جدوں بیان واسطے آپ تھوڑا جھجک رہے سی تو آپ نو جڑا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانے قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ مبارک کے اندر ہے جڑا ہے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالیا سی 7 دفعہ اور پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 دفعہ جڑا ہے لعاب دہن جڑا اپنا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دی منہ مبارک کے اندر ڈالیا سی اور پھر ایسا جڑا ہے آپ علم اور معرفت اور تصور سب کو
کچھ جڑا ہے میسر آیا. اور آپ فرماتے ہیں اذا غفل اوقد، آپ فرماتے ہیں کہ جڑا اس تو غافل ہو گیا، ان چیزاں تو غافل ہو گیا، اس نے بیان کیتیاں نے، تو انہوں جگانا چاہیے، چاہے وہ پیر ہوئے، چاہے مولوی ہوئے، چاہے کوئی عالم دین ہوئے، کوئی عوام الناس چ کوئی بندہ ہوئے، کوئی بھی فرد ہوئے، جدوں وہ ان چیزوں کو غافل ہو جاوے، اذا غفل اوقد، جدوں غافل ہو جاوے تو پھر اس نو جڑا ہے اس غفلت دے پردے تو اٹھانا چاہیے، اس بندے نو جگانا چاہیے تاکہ ان کا جڑا ہے ضمیر بھی روشن ہوئے اور اس دی دنیا بھی روشن ہوئے اور اس دی آخرت بھی روشن ہوئے. اور فرماتے ہیں وَإِذَا نَسِيَ ذُكِّرَ، اور جدوں یہ انہاں نو بھول جاوے، انہاں نو بھول جاوے تو پھر اس نو فوراً یاد کراؤ. ذُكِّرَ وَإِذَا نَسِيَ ذُكِّرَ، اور جدوں بندہ انہاں چیزاں نو بھول جاوے، معرفت نو بھول جاوے، ایمان نو بھول جاوے، ایقان نو بھول جاوے، علم نو بھول جاوے، عمل نو بھول جاوے، انہاں چیزاں نو بھول جاوے تو آپ فرماتے ہیں وَإِذَا نَسِيَ ذُكِّرَ، اور پھر جڑا بندہ کوئی کامل ہے وہ بندہ اپنے برا دی اصلاح کرے، اس بندے نو یاد کراوے بھی اے سونیا میرے بھائی، اے میرے پیر جی، اے سارے استاد جی، اے عالم صاحب جی، اے سارے دوست احباب، اے تسی غفلت کا شکار ہو تو جناب جی اس تو جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس تو بیدار ہو جاؤ تے اپنا غفلت والی جڑی چادر ہے انہوں لا سٹو. تو آپ فرماندے ہیں وَإِذَا نَسِيَ ذُكِّرَ، بھی جدوں وہ تھوڑا بھائی غفلت کا شکار ہو جاوے، پیر غفلت کا شکار ہو جاوے، کوئی بھی بندہ غفلت کا شکار ہو جاوے تو اس نو جگاؤ، اس دی غفلت کی چادر جڑی ہے وہ لاؤ. اور فرمایا وَإِذَا نَامَ نُبِّهَا، آپ فرماندے نے اگر وہ سو جاوے، یعنی کہ وہ غفلت کی چادر جڑی تان کے ستا پیا تو پھر آپ فرماندے نے وَإِذَا نَامَ نُبِّهَا، آپ فرماندے نے پھر اس بندے نو جگاؤ، اٹھ جا بھائی بڑا سو رہے غفلت کے اندر، ہاں بڑیاں تو لمبی تان کے سو چکے ہیں، ہن اٹھ جا، ہن بیداری کا ٹائم آ گیا بھائی. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماندے میں اپنی گل کو نہیں کرتا پیا، فلا یزال ابدا مستقیزا، آپ فرماندے نے صافیا لانہ قد صفت، آپ فرماندے نے کہ اب جڑا ہے اس بندے تو جڑا ہے نیند جڑی ہے ہمیشہ واسطے صاف کر دینی چاہیے، یعنی وہ غفلت والی جڑی چادر کے اندر ستا ہے تو اس کو جڑی ہے اس کو ہمیشہ واسطے زیل کر دینا چاہیے ہے تاکہ جڑا ہے وہ اپنے دل نو جڑا ہے روشن کرے، اپنے اس قلب نو جڑا ہے روشن کرے شریعت محمدی دے نال، ایمان دے نال، اسلام دے نال، عمل دے نال، معرفت دے نال، محبت دے نال جڑا ہے اس چیز نو مزین کرے اپنے دل نو. تو آج اسی کتنے اس غفلت اندر شکار میں اور تسی، یہ اسی بخوبی جڑا ہے اپنے گربان کے اندر جھانکا گے نا، چلو ہوں نہیں تو ستیا جا کے جدوں آج کل کا موسم بھی ماشاء اللہ سردیاں کا چل رہا ہے، اگر کوئی رضائیاں وغیرہ لینا ہے یا کوئی فیس وغیرہ کمپنی کو لینا ہے، چلو اج دی جا کے نا ڈیٹ کے اندر تھوڑا جہا غور و فکر کر لے جی میرے کہنے سے تھوڑا جہا غور و فکر کر لیا جائے، میں بھی کرا گا تو تسی بھی کرے گا، میں اپنے آپ کو پہلے رکھنا تھوڑے تو پہلے، کیونکہ میں بھی اس چیز کا شکار معاشرے کے اندر میں بھی ہوں، تو میں کبھی کسی کو ہٹ نہیں کرتا، بات تسی کوئی کہو بھی ہٹ میں کرنا، میں سب تو پہلے اپنے آپ کو اس چیز کا مستحق سمجھنا کہ میں اس چیز کا جڑا ہاں شکار ہوں، تو اس کے بعد اصلاحی طور پہ میں کہنا کسی بھائی سے ہٹ نہیں کرتا، کوئی اتنا بھی میں کسی کے عمل کو نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اور ان کا معاملہ ہے. لیکن اج رات جا کے تسی اگر نوجوان نے جو بھی سن رہے ہیں بھائی، اج جا کے جدوں تسی سوو اور 5 منٹ جڑا ہے اپنی چادر اتنے لے کے تے سوچیا جے ذرا اپنے گریبان کے اندر، اپنی پچھلی زندگی کے اندر ذرا جھاتی ماریا جے بھی اسی جاگ چکے ہاں یا غفلت والی شکار ہاں، اسی حالی اس چادر دے وچ ہاں جڑی غفلت ساڈے اتنے تنی ہوئی ہے، جنوں اسی لے کے ستے پے ہیں. اج ذرا غور کرنا، تو جدو غور کرو گے تو پھر انشاءاللہ جڑے یہ بڑیاں چیزاں تھانوں شیشے کی طرح نظر آ جان گی، اور پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اسی جڑی وہ غفلت کی چادر
لا دیواں گے، اتار دیواں گے اور انشاءاللہ جڑا ہے سیدھے رستے تے آ جاواں گے۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے کہ جدوں وہ بندہ سو جاوے انہوں جگاؤ اور اس تو جڑی ہمیشہ والی اے نیند تو جان چھڑاؤ تاکہ وہ اس بیداری کے اندر آوے اور اپنی جڑی ہے دنیا میں سوارے اور آخرت میں سوارے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آپ علیہ السلام فرماندے نے برسل یقظۃ من نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تنام عیناہ ولا ینام قلبہ وکان یرا من ورائہ کما یرا من امامہ۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ میں حدیث پڑھنا تو میرا لمبی ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ میں جڑا وہاں اگوں بھی اسی طرح دیکھنا اور پوچھوں گی اور میرا جڑا ہے دل وہ سوندا نہیں ولا ینام قلب آپ فرماندے نے کہ میرا دل جڑا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ وہ سوندا نہیں بلکہ جاگدا رہتا ہے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ میں جو اگوں ویکھنا وہی پچھوں ویکھنا ہوں۔ تو اس کا ایک حصہ جڑا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام دی جڑی اے صفت ہے اگرچہ ولیاں اور نبیاں دے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے تو اے صفت جڑی ہے اللہ رب العزت جڑا ہے کسی ولی کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو ہو رہا ہوتا ہے اس تے انہاں دی نظر ہوتی پہنچ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی نے بھی یہ چیزاں جڑیاں نے عطا فرمائیاں ہوئی ہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرماندے نے کہ جدوں بندہ ایک چیز تو ترقی کر کے جاتا ہے اور پھر جڑا ہے وہ اگے بڑھتا رہتا ہے تو آپ فرماندے نے جدوں ان چیزاں کے اندر بندہ ترقی کرتا پہنچ جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہ جڑا ہے اذا رأى احدکم ولدہ ایسرا فی ید کافر آپ فرماندے نے کہ وہ بندہ جڑا ویکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا جڑا ہے کافراں دی قید دے اندر آ چکا ہے، کافراں دی قید دے اندر آ چکے اسیرن فی ید کافر یعنی کہ کافراں دی پکڑ دے اندر اس کا بیٹا آ گیا ہے تو کیا ہن وہ بندہ نیند آرام نال ستا ہوئے گا، چادر سکون دی کمبل لیا ہوئے رضائی تانی ہوئے اور سکون نال جڑا ہے آرام نال ستا ہوئے اور اس کا بیٹا جڑا ہے کافراں دی پکڑ دے اندر آ جاوے یا مثال کے طور تے کافراں نوں کہنا ہے ایک تھانے پکڑی جاوے کسے دا بچہ بیٹا جڑا ہے وہ پکڑی جاوے تھانے دے اندر انہاں دا تے کافراں دا لکھے آسان کر لیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کافر دا لکھیا میں اس وجہ سے آسان کر رہا تاکہ معاشرے کے اندر تھوڑا جہا سمجھ جلدی آ جائے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کافر دا ہاتھ نہیں لکھیا میں کہنا بھی اگر اس تھانے دے اندر کسی کا بچہ پکڑی جاتا ہے اور پھر وہ بندہ جڑا جس کا بچہ پکڑی جائے بیٹا پکڑی جائے وہ پھر آرام نال سو جائے گا نہیں سوے گا نا انہوں بے چینی ہو جائے گی وہ تنٹکر سکون نہیں آئے گا جدوں تک جڑا ہے وہ اس قید کو چھڑا نہیں لیتا وہ تھانے تو بیٹا اس کا باہر نہیں آ جاتا رہائی نہیں پا لیتا ادو تک اس بندے نو سکون نہیں آئے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دیا بے تکیاں گلاں کرتے ہو تسی کہ ادو اپنے آپ اللہ دا ولی بھی آندے ہو اور آپ فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہوتا ہے عارف وہ ہوتا ہے مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ جڑا اپنے ارد گرد ماحول تے بھی نظر رکھتا ہے اپنے ماحول کو بھی پہچانتا ہے اپنے ماحول کی بھی جڑی ہے رہنمائی کرتا رہتا ہے تو آپ فرماندے نے کہ جدوں تک وہ بندہ اپنے بیٹے کو چھڑا نہیں لیتا ادو تک اس بندے کو سکون حاصل نہیں ہوتا تو آپ فرماندے نے فہاکذا عارف آپ فرماندے نے اسی طرح ہی لہذا جڑا عارف ہوتا ہے وہ الخلق
نے کہ جڑا عارف ہوتا ہے، جڑا مرشد ہوتا ہے، جڑا پیر ہوتا ہے، وہ خلق تے ایویں ہی ہے جویں اس دی اولاد ہے۔ جس طرح اس بندے نو ادھر تک سکون حاصل نہیں ہوتا، ادو تک اس بندے نو چین نہیں آتا جدوں تک وہ بندہ اپنے اس بیٹے نو قید چھڑا نہیں لینا، رہائی حاصل نہیں کروا لینا، ادو تک اس بندے نو جڑا ہے سکون میسر نہیں آتا، اس بندے نو نیند نہیں آتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عارف بھی وہی ہوتا ہے جڑا اپنے ارد گرد ماحول تے بھی نظر رکھے اور اس نو اس طرح محبوب ہوتی ہے جس طرح اولاد اس بندے نو محبوب ہے کہ اس دی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ماحول خراب ہے تو اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور اس ماحول کو جڑا درستگی کی طرف گامزن رکھتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں الخلق جمیعہم کالاولاد کہ عارف جڑا ہے وہ اسی طرح ہی ہے مخلوق دے جس طرح اولاد ہے، اس دی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، غفلت کے اندر ہے، ماحول خراب ہے تو اس کو جڑا ہے درست کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الفتح الربانی کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے مریداں واسطے زبردست آپ جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لو امکننی دخلت مع کل واحد منکم القبر۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا نا، اگر یہ ممکن ہوتا، یہ ہم مریداں دے نال آپ دی جڑی ہے پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، آپ فرماتے ہیں لو امکننی دخلت مع کل واحد منہم القبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہوتا نا کہ اللہ رب العالمین شریعت کی قید نہ ہوتی، تو آپ فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہوتا تو میں تھوڑی ہر ایک دی قبر دے اندر آ کے لیٹ کرتا، یعنی کہ فرشتیاں دے سوالوں دے جواب جڑا میں دیتا، لیکن کیوں؟ شریعت دے اندر یہ جڑی ہے قید ہے، شریعت دی قید ہے، تو اتوں آپ کی محبت اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ اپنے مریداں دے نال، اپنے چاہن والوں دے نال کتنا پیار کرتے ہیں اور کنی الفت رکھتے ہیں۔ تو مرید جڑا ہے وہ بھی مرید بنے نا، سرید تو نہ بنے، مرید بننا چاہتا ہے، اور مرید جڑا ہے وہ پیر دے نقش قدم تے چلے۔ نقش قدم پیر میں وہ کہہ رہا پیر جڑا ہے وہ نہیں جڑا شریعت نو ڈبوے، شریعت دے پیچھے نہ چلے، شریعت نو ہر جگہ تے جڑا ہے اس نو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس تے نہ چلے۔ پیر وہی ہے جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اور جڑا ہے داتا علی اجمیری رحمت اللہ، بابا فرید، ایسے بزرگان دین جنہوں نے دین کے چلیا بھی ہے اور اپنے مریداں کو حکم بھی دیتا ہے۔ تو ایسے پیران دے بارے آپ اتنا پیار اور شفقت جڑا ہے مریداں دے نال کر رہے ہیں کہ اگر شریعت کے اندر جائز ہوتا اور ممکن ہوتا تو میں ہر مرید کی قبر کے اندر لیٹ جاتا اور انہوں نے سوالوں کے جواب دیتا۔ تو اے جڑا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی جڑی ہے مریداں دے نال محبت ہے۔ اور پھر اس کے اندر وہ ایک واقعہ بھی ہے جڑا اشرف علی تھانوی کی بندی نے نکل، لیکن اس میں نہیں نقل کرتا کیونکہ اسی اگے جانا۔ حضرت غوث پاک آپ فرماندے نوجوانوں کی اصلاح جڑی کس طرح کرتے ہیں، آپ فرماندے نے الخلق ولا تلتفت الی حدیثہ، اے غلام، اے بچے، اے نوجوان، اگر تسی ارادہ رکھتے ہو کہ تھوڑا سینہ کھل جائے، فنوں بھی کہتا ہے نوجوان، یہ پیر صاحب کا پیغام سنو، اگر تسی چاہتے ہو نا ساڈا سینہ نہیں کھل جائے، سانوں جڑا ہے سبق یاد نہیں ہوتا، سارے واسطے راستے بند ہو رہے ہیں، ساڈا سینہ ہی نہیں کھلتا پہ، اسی پڑھ پڑھ کے رکھتے حال آ کے تھک جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، اگر تو چاہنا ہے کہ تیرا سینہ کھل جائے اور تینوں خوش عائشی نصیبی ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر مخلوق دا قول سن، پھر جڑا ہے مخلوق دا جڑا ہے وہ مخلوق کی طرف توجہ نہ کر، فلا تسمعوا
آپ فرماتے ہیں پھر مخلوق کی کوئی گل نہ سن، کیوں ما یقول الخلق ولا تلتفت الی حدیثہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان اگر تو چاہنا ہے تیرا سینہ کھلے تو پھر تو آنا ہے مخلوق کی طرف نہ وے کہ اے مخلوق کی کہے گی۔ مثال کے طور پہ اج کے معاشرے کے اندر داڑھی کو رکھ لینا نا، داڑھی کو رکھ لینا نا، سنت ہے شریعت محمدی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ کوئی داڑھی بندہ رکھ لینا ہے تو ہن کوئی دوسرا بندہ جڑا ہے وہ اس بندے نو جڑا ہے ہٹ کرتا ہے، یار تو کی رکھنا مولوی بن گیا۔ بھائی مولوی بننا نہیں بلکہ اس نے سنت رسول رکھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان اگر تو چاہنا ہے کہ تینوں خوش نصیبی حاصل ہوئے، تیرا سینہ کھلے، تیرے مقدر جاگن، تو پھر مخلوق کی طرف نہ دیکھ کہ وہ تینوں کی کہندی ہے، وہ تینوں تانے دے گی۔ تو اس بندے نے ہن داڑھی رکھ لی، انہوں ہن کوئی تانے دے تو وہ جڑا ہے انہوں تانے کی طرف توجہ دے گی، انہوں دی گلاں سن کے تے اس چیز تو ہٹ جاوے اور جڑا ہے جا کے داڑھی بنا دے کہ بھی میں نے تو لوگوں کو تانے دیندے سے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کر، فلا تسمع، انہاں لوگوں دیا گلاں نہ سن، اے ویکھ کہ اے سنت کس دی ہے، اے عمل کس شخصیت دا ہے، اے عمل کس پاکیزہ شخصیت دا ہے، اس نو دیکھ کہ اے